دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسلامک سولوشن چینل۔ دوستو آپ سب کو یوٹیوب کے اسلامک سولوشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ احباب، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ ہی کی ریکویسٹ سے متعلق ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ کل ایک بھائی کا مجھے میسج موصول ہوا۔ ان بھائی کا کہنا تھا، انہوں نے اپیل کی کہ ان کے اوپر بہت ہی زیادہ قرض ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ ان کا جو قرض ہے وہ ادا ہو سکے، اور وظیفہ اچھا ہونا چاہیے، مستند ترین ہونا چاہیے اور قابل قبول ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے آج میں نے کافی ریسرچ کے بعد یہ وظیفہ تلاش کیا ہے احادیث کی کتب کے اندر سے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بتایا گیا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ لازماً کیجئے۔ اس سے پہلے قرض کے دیگر وظائف بھی ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ آج سے 3 سے 4 ماہ پہلے بھی کچھ دوستوں نے اسی طرح رابطہ کیا کہ وہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وظیفہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح کے وظائف کرنے سے اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ان کے جو قرضے ہیں وہ ادا ہو گئے، اور آج ان کے کاندھوں پر 1 روپے کا بوجھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے فیڈ بیک ہمیں دیکھنے کو یا پڑھنے کو ملتا رہتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر اسی ویڈیو میں آپ کو 2 وظائف بتاؤں گا قرض سے نجات کے۔ آپ سے التماس ہے کہ پوری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور وظیفے کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ وظیفے کو اگر اچھی طرح سے سمجھ کر بعد میں پرفارم نہ کیا جائے تو وہ وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہر وظیفے سے پہلے ہم ایک مرتبہ سرکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ہم وظیفے کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وظیفے کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ درود شریف کے سعادت حاصل کرنے کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اپنے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری کو، جن کا نام ابو امامہ تھا، آپ نے مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ نے ان سے فرمایا، کیا بات ہے، تم اس وقت جب کسی نماز کا بھی وقت نہیں مسجد میں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، حضرت مجھ پر قرضوں کا بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسی دعائیہ کلمہ بتاؤں گا جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری فکروں سے نجات دے دے گا اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے گا۔ ابو امامہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور ضرور بتا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے دربار میں یہ دعا عرض کیا کرو، جس کے کلمات آپ کو دوستو ابھی سامنے سکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، فکر اور غم سے، اور نکمے پن اور ٹھول پنے سے، اور سستی اور کاہلی سے، اور بزدلی کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرضے کے بار کے غالب آ جانے سے، لوگوں کے دباؤ سے۔ میں نے رسول اللہ کی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی اس ہدایت پر عمل کیا اور اس دعا کو اپنے صبح شام کا معمول بنا لیا،
تو خدا کے فضل سے میری ساری فکر ختم ہو گئی اور میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو، تو یہ قدرت ہے رسول اللہ کے بتائے گئے دعائیہ کلمات کی، رسول اللہ کے بتائے گئے وظیفے کی، ان کی دعا کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو لازماً کریں گے اور اس مستند ترین وظیفے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے دوسرے وظیفے کی جانب۔ دوسرا وظیفہ بھی انتہائی اہم ہے اور اس کے بھی پورے فائدے آپ کو ضرور حاصل کرنے چاہیے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے قرآن کریم کی سورہ کا ورد ہمیں کرنا ہوگا۔ وہ سورہ مبارک کون سی ہے اور اس کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، وہ تمام ہی چیزیں آپ کو ابھی اسی ویڈیو کے اندر پتہ چل جائیں گی۔ دوستو، اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ جو پچھلا وظیفہ بتایا ہے اس کو کرنے کے لیے بھی آپ تقاضوں کو پورا کریں۔ ابھی میں تقاضوں سے پہلے آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، پھر تقاضے بھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ ہے سورہ النصر۔ یہ بابرکت کلام پارہ نمبر 30 کی زینت ہے۔ اس کلام کو آپ نے ابھی بتائی گئی ترتیب کے مطابق مسلسل بلا ناغہ اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ دونوں وظائف آپ پیر کے دن سے سوموار کے دن منڈے سے آپ ان کو شروع کریں۔ دوستو، سورہ نصر کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ اگر آپ اس کو جب پیر کے دن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے فجر کی نماز کے ساتھ 21 بار، ظہر کی نماز کے بعد 22 بار، عصر کی نماز کے بعد 23 بار، مغرب کی نماز کے بعد 24 بار اور عشاء کی نماز کے بعد 25 بار۔ ان پانچوں نمازوں کے بعد سے آپ نے سورہ نصر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ جاری رکھیں کافی دن تک، تب تک جب تک آپ کے قرضے ادا نہیں ہو جاتے۔ دوستو، وظیفے کے تقاضے جو ہیں وہ میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں، وہ آپ نے لازماً پورے کرنے ہیں۔ وظیفے کے 3 بڑے تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا ہے کہ آپ مکمل کامل یقین اور ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو، اطمینان ہو کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کے اس مقصد کو ضرور پورا فرمائے گی۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ پاک صاف باوضو ہو کر یہ وظیفہ کریں۔ اللہ کا کلام جب بھی پڑھا جاتا ہے، اللہ کے دربار میں جب بھی نماز کے لیے حاضری دی جاتی ہے تو باوضو ہو کر پاک صاف ہو کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پاکیزگی کا خیال رکھے بنا اللہ کے دربار میں حاضر ہوا جائے تو اللہ کو ناگوار گزرتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ تیسرا اور سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ دوست احباب جو ہیں وہ رزق حلال کھانے پر توجہ دیں، رزق حرام سے دور بھاگیں، رزق حلال کے قریب ہوں۔ رزق حرام ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور رزق حرام کھانے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رزق حرام کھانے والے کی دعا اللہ پاک کی ذات قبول نہیں فرماتی، اور ایسے شخص کی دعائیں جو ہیں وہ رد کر دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ وظیفہ کامیاب ہو تو آپ رزق حلال کا صرف اور صرف استعمال کریں اور رزق حرام سے دور بھاگیں۔ اس تمام صورتحال میں دوستو، آپ سمجھ چکے ہیں کہ آپ تک جتنی معلومات پہنچائی گئی ہیں وہ کس قدر اہم اور آپ کے لیے ضروری ہیں۔ یہ 2 وظائف اپنی نوعیت آپ کے انتہائی اہم وظائف ہیں، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو پھیلائیں، ان کو شیئر کر دیجئے تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اور اس کے لیے دوستو بہت بار میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں وظیفہ کرنے کی اجازت چاہیے۔
اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا نام لکھ کر کومنٹ کے اندر ان باکس کر دیں، کومنٹ کے اندر پیسٹ کر دیں تاکہ آپ کا نام لکھا جائے، اور یہی آپ کی اجازت ہے۔ ہمارے جواب آنے سے پہلے آپ اس وظیفے کا آغاز کر دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہوگا اور آپ کو اس وظیفے کی برکات سے ضرور نوازے گا۔ نئی ویڈیو کے اندر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔